آج ہم آپ لوگوں کے سامنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ، ایسے مبارک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کو ہر طرف سے شرافت اور سعادت نے گھیر رکھا ہے۔ ان کی والد صحابی، ان کی دادا صحابی، ان کی بہن صحابیہ، ان کی خاوند صحابی اور ان کے صاحبزادہ صحابی، اور یہ بہت بڑا رتبہ جو ان کے لیے باعث فخر ہے۔ وہ کون ہیں؟ انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا گیا تھا۔ کیوں کہ ان کا یہ لقب اس وجہ سے پڑا تھا کہ انہوں نے ہجرت مدینہ کی موقع پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے لیے زاد سفر اور پانی کے مشکیزے کا انتظام کیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ، ایسے مبارک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کو ہر طرف سے شرافت اور سعادت نے گھیر رکھا ہے۔ ان کی والد صحابی، ان کی دادا صحابی، ان کی بہن صحابیہ، ان کی خاوند صحابی اور ان کے صاحبزادہ صحابی، اور یہ بہت بڑا رتبہ جو ان کے لیے باعث فخر ہے۔ وہ کون ہیں؟ مورخین فرماتی ہیں امرت اسماء 20 عام ولم يسقط لہا سن ولا درس ولم یغب من نقلها شیء۔ اسما نے 100 سال عمر پائی تھی، نہ ان کا کوئی دانت گرا اور نہ کوئی داڑھ اور نہ ہی ان کا حافظہ ذہن کمزور ہوا تھا۔ یہ مبارک صحابیہ، وہ مبارک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسما بنت ابی بکر ہیں۔ وہ کیا خوش قسمت خاتون ہے جن کو ہر طرف سے شرافت اور سعادت نے گھیر رکھا ہے، جن کی والد صحابی ہیں اور خلیفۃ المسلمین میں خلیفہ اول ہے، اور ان کی دادا بھی صحابی اور ان کی بہن بھی صحابیہ، ان کی خاوند بھی صحابی اور ان کی صاحبزادہ صحابی، ان کی صاحبزادہ صحابی، اور یہ بہت بڑا رتبہ ہے جو ان کے لیے باعث فخر ہے۔ ان کی والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو زندگی میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرے دوست تھے، اور وفات کی بعد ان کو آپ کی خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور کی ساتھی تھے، جن کی پاک دامانی قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور ان کی والد پاک دامانی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ فرماتی ہیں کہ ان کی بہن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کی پاک دامانی قرآن میں نازل ہوئی۔ ان کی خادم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی حضرت زبیر بن عوام اور ان کی صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ مختصراً اتنے جان لینا کافی ہے کہ شرف اور سعادت کی مالکہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اسلام میں پہل کرنے والوں میں سے تھی۔ یہ ان خوش نصیب خواتین میں سے ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے پہلے صرف 17 مرد اور عورتیں مشربہ اسلام ہوئے، صرف 17 مرد اور عورتیں اسلام قبول کی۔
انہیں ذاتن نتاقین کا لقب دیا گیا تھا. کیوں کہ ان کا یہ لقب اس وجہ سے پڑا تھا کہ انہوں نے ہجرت مدینہ کی موقع پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے لیے زاد سفر اور پانی کے مشکیزے کا انتظام کیا. پانی کا زاد سفر اور پانی کے مشکیزہ کا انتظام کیا. جب ان دونوں چیزوں کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو انہوں نے اپنے کمربند کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے سے توشادان اور دوسرے سے مشکیزہ کا جو ہے منہ کر دیا تھا. کمربند سے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت میں دو کمربند عطا فرمائے. ایک کمربند کے بدلہ میں 2 کمربند عطا فرمائے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النتاقین پڑ گیا. یہ ذات النتاقین ہے. ایک مفلس نوجوان نے ان کی شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی. جو ایک مفلس نوجوان تو ان کے پاس نہ کوئی خادم تھا جو ان کی خدمت کرتا, نہ ایک گھوڑے کے علاوہ کوئی مال تھا جس سے وہ اپنے آل و یال پر آسانی کے ساتھ خرچ کرتے. اس صورت میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ایک بہترین خدمت گزار بھی ثابت ہوئی. وہ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ان کی گھوڑے کی دیکھ بھال بھی اور اس کی رکھ رکھاؤ کی ساتھ ساتھ اس کی چارے کے لیے کھجور کی گٹیاں بھی پیستی تھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشادگی اور فراخی سے نواز دیا اور ان کا شمار مالدار ترین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہونے لگا. جب غریب تھے اپنا جانوروں کے لیے کھجور کی گٹیاں پیچھا کرتی تھی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ کی ولادت جب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کی ارادہ سے نکلے اور قباء کے مقام پر پہنچے تو ان کے وہاں ایک بیٹے کی وفات, ان کی یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام عبداللہ بن زبیر رکھا گیا. مسلمانوں نے عبداللہ بن زبیر کی ولادت پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور خوشی میں تکبیر کہی, اس لیے کہ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی یہاں یہ پہلا بچہ تھا جس کی پیدائش ہوئی. والدہ اس نومولود کو گود میں اٹھا کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے اس سے اپنے گود میں لیا, اپنے مبارک لعاب دہن کی بچے کو گٹی دی اور تحسینات یعنی اپنے منہ میں کوئی میٹھی چیز چبا کر اس بچے کو منہ میں دی. حضرت عبداللہ بن زبیر کی منہ میں اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کی. اس طرح سب سے پہلے جو اس کی پیٹ میں چیز گئی وہ رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن تھی.